العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ مشکوٰۃ شریف باب الایمان بالقدر الفصل الاول، یہ درس جو حدیث پاک کا چل رہا ہے، مشکوٰۃ تقدیر کا بیان چل رہا ہے، اور آج یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان 5 چیزیں بتانے کے لیے قیام فرمایا، یعنی سرکار خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور 5 چیزیں حضور علیہ السلام نے بتائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خطبہ جب بھی دیا جائے نا تو کھڑے ہو کر خطبہ دینا سنت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 5 چیزیں ہمیں بتانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقالا، پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی سونا اس کے شان کے لائق ہے، اس کے لیے سونا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آیت الکرسی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اونگ سے نیند سے پاک ہے۔ انسان کس لیے سوتا ہے؟ تھکا ماندہ ہے، تھکن دور کرنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے سوتا ہے نا، اس لیے تو سوتا ہے تاکہ جسم کی تھکان دور ہو، راحت ملے۔ اگر آپ دن بھر جاگتے رہیں، رات بھر جاگتے رہیں، پھر دیکھیں آپ کا مزاج کہاں رہتا ہے، آپ کو چین نہیں ملے گا، نہ جسمانی طور پر نہ آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ تو سونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے پیارے۔ دن بھر انسان تھکا اور رات میں سو جائے، صبح اٹھ کر بالکل فریش، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تھکان سے بھی پاک ہے، کبھی تھکتا ہی نہیں ہے، تو اس کو سونے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے، اس کو فریش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہو، اس کی شان کے لائق نہیں ہے، تو نیند کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا ینام، سوتا نہیں ہے، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور سونا اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے، یہ تو مخلوق کا کام ہے سونا جاگنا۔ فرمایا کہ یخفض القسط ویرفعہ، اللہ تعالیٰ رزق کو جھکاتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی شان قدرت ہے۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کوئی امیر ہوتا ہے 40 سیکنڈ لگتے وہ بھکاری بن جاتا ہے، اور کوئی جو ہے نا فقیر ہوتا ہے چندی لمحوں میں اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ دنیا کے نظارے ہم دیکھا کرتے ہیں یار، ہم دیکھا کرتے ہیں۔ چلو میں ایک مثال دیتا ہوں، آج ہمارے پاس کروڑ پتی ہم ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے۔ زلزلہ کا ایک جھٹکا آ جائے، اللہ سلامت رکھے، مثال بتا رہا ہوں، ایک جھٹکا آ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر سب زمین بوس ہو جائیں۔ اب ہم جو کوٹھیوں میں رہتے تھے نا، اب ہم آ کر کے روڈ پر بیٹھ جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو چند لمحوں میں، اور یہ سب نظارے ہو چکے دنیا میں، ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہو۔ چند مہینوں پہلے کہیں آیا تھا نا، دبئی میں کہیں زلزلہ آیا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی تھی، وہ آپ سنتے ہیں، اب آتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے، چند لمحوں میں فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو لا کر کے زمین میں اتار دے۔ تو یہ فرمایا کہ
یخفض القسط وَيَرْفَعُهُ، قسط کہتے ہیں روزی کو بھی کہتے ہیں، رزق بھی کہتے ہیں، ترازو کے پلے کو بھی قسط کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، امیر بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا دیتا ہے، یعنی اسے فقیر بنا دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس میں بندوں کو یہ تعلیم ہے کہ بندوں، اللہ نے جو مال دیا ہے تو کبھی اپنے مال پر اترانا نہیں، تکبر نہ کرنا، دوسروں کو غریبوں کو حقیر نہ جاننا کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے لہٰذا ہم بڑے اچھے ہیں، بڑے قابل ہیں، اور غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو گھٹیا ہے۔ نا، ایسا کبھی مت تصور کرنا کہ جو رب دینا جانتا ہے وہ رب لینا بھی جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو تم اپنے مال و دولت کی بنا پر حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہ منصب تمہیں دے، اس کو دے دے، اور اس کا جو منصب ہے تمہیں دے دے۔ تمہیں مالدار بنایا ہے اس کو مالدار بنا دے، اور اس کو فقیر بنایا ہے تو اس کو تمہیں فقیر بنا دے۔ یہ تو اللہ کی اختیار میں ہے نا۔ بندوں کو تعلیم ہے کہ اللہ مال دے تو اس پر تکبر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، چونکہ اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں آ رہا، یہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس نے عطا فرمائی جس کو بھی جو دیے، کیونکہ اس کی شان یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے روزی چاہتا کشادہ کر دیتا، جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا، یہ اس کی شان ہے۔ فرمایا کہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، حضور فرماتے ہیں کہ رات کا عمل اس کی طرف پیش کیے جاتے ہیں دن کے عمل سے پہلے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ رات و دن میں دو مرتبہ فرشتے آتے ہیں، ایک عصر کے وقت رات شروع ہونے سے پہلے، ایک صبح فجر کے وقت دن کے ابتدائی وقت میں۔ اور وہ فرشتے جو آتے ہیں تو ہمارے جس سے شام کو آتے ہیں دن بھر کے اعمال لے جا کر اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر رات میں جو کچھ ہم نے عمل کیا صبح جو فرشتے آئیں گے وہ لے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کا نظام ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، نہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے فرشتے پیش کرتے معاذ اللہ تو اللہ جانتا نہیں۔ بادشاہوں کے دربار کا نظام ہی ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کا نظام ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کرسی پر بیٹھا، اس کو پیاس لگی ہے تو کیا اٹھ کر وہ پانی اڑیر کر کے پی نہیں سکتا اپنے ہاتھ سے؟ سب پی سکتا ہے لیکن اٹھے گا نہیں۔ خادم جائے گا، پانی نکالے گا، لا کر پیش کرے گا، حضور قبول فرمائے، تو وہ گھٹو گھٹو کر کے پیے گا۔ تو یہ نظام ہے بادشاہوں کے دربار کا، وہ تو بادشاہ حقیقی ہے، اس تو بادشاہ حقیقی ہے۔ تو اللہ کو سب پتا ہے بندہ دن میں کیا کرتا ہے، رات میں کیا کرتا ہے، اس کی شان تو کیا ہے، انہ علیم بذات الصدور، بندے کے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن بادشاہ حقیقی کے دربار کا نظام ہے کہ بندوں کے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو حضور فرماتے کہ یرفع الیہ عمل اللیل، رات کا عمل اس کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں قبل عمل النہار، دن کے عمل سے پہلے۔ اسی طرح وعمل النہار قبل عمل اللیل، دن کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں رات کے عمل سے پہلے، یعنی رات آنے سے پہلے ہی دن بھر جو عمل کیا تھا سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو گئے، دن آنے سے پہلے ہی رات میں جو عمل کیا تھا سب اللہ کے بارگاہ میں فرشتے پیش کر دیتے ہیں۔ حجابہ نور، فرمائے اس کا پردہ نور ہے، لو کشفہ لأحترقت سبحات وجہہ من انتہى الیہ بصرہ من خلقہ، میرے آقا فرماتے اس کا پردہ نور ایسا ہے اگر وہ رب پردہ کھول دے تو اس کی ذات کی تجلیات تا حد نظر مخلوق کو جلا کر کے رکھ دے۔ اللہ کی نورانیت کی شان یہ ہے، اس کی تجلیات کا حال یہ ہے، اگر وہ رب پردہ ہٹا دے تو ساری مخلوق خاکستر ہو جائے۔ ارے آپ نے سنا نہیں، مسجد الملائکہ، روح الامین، سدرہ کے مکین، معراج کی رات کیا ہوا تھا؟ جبریل امین جو سجد الملائکہ ہیں وہ تو سراپا نور ہی ہیں، نور ہیں، لیکن جب میرے آقا سدرہ سے آگے بڑھنے لگے تو کہا جبریل چلو، تم تو مکہ کی وادی سے حرم مکہ سے ساتھ ساتھ یہاں تک ہے، اب کیوں رکتے ہو؟ تو کیا کہنے لگے حضور اگر بال برابر بھی یہاں سے بڑھ گیا اللہ کی تجلی ہمارے سارے پروں کو جلا کر کے خاک کر دے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، آپ جائیں ہم ہی رہتے ہیں، ہمارا آخری مقام ہے۔ سرکار گئے،
جبریل نہیں گئے، نہیں جا سکے، حالانکہ جبریل نور ہیں۔ تو رب العالمین کی تجلیات کا حال یہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کو کچھ نہ ہوا، حضور تو جا کر کے دنا فتدلہ کی گودی میں بیٹھ گئے، رب العالمین کے قرب خاص میں بیٹھ گئے، اور قرآن نے فرمایا کہ حضور نے اپنے محبوب کو، رب حقیقی کو ایسے دیکھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی نگاہیں نہ پلکے جھپکی نہ بہکی، پلکے جھپکی بھی نہیں بہکی بھی نہیں، اس طرح اللہ کے محبوب نے اللہ رب العالمین کا دیدار فرمایا۔ بتاؤ حضور کا مقام کتنا ہے رب کی بارگاہ میں یار۔ جبریل آگے نہیں بڑھے سدرہ سے، اور حضور تو لامکہ پہنچ گئے، اور اس قدر قرب ہوا، قرب اس قدر ہوا کہ حضور کی پلکیں بھی نہ جھپکی، نہ آنکھیں بہکی، رب العالمین کا دیدار کر لیا۔ بتاؤ حضور کا مقام کتنا، حضور کو نہیں جلایا رب العالمین کی تجلیات نے؟ تو فرمایا میرے آقا نے اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ پردہ ہٹا دے تو پھر یاد رکھنا ساری مخلوق جل کر کے خاک ہو جائے اس کی تجلیات سے۔ یہ اس حدیث پاک امام مسلم نے روایت کیا۔ اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ید اللہ ملا لا تغیدها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دست کرم بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن جو استعمال ہوا میں نے شاید پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا، اس سے یہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی اس سے مراد ہوتا قدرت کے ہاتھ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاذاللہ ہاتھوں کی طرح ہاتھ اور جسمانیات سے پاک ہے، تو دست قدرت میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا دست کرم بھرا ہوا ہے، جسے خرچ کم نہیں کر سکتا، اس کی عطا پاشی دن رات جاری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دست قدرت اتنا بھرا ہے کہ ہمیشہ خرچ کرتا، اپنے بندوں کو لٹاتا، کبھی کم نہیں ہوتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے میں کیا کمی؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ پاک فرماتا ہر چیز کا خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے، خرچ کرنا اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں پیدا کرتا، اس کی عطا پاشی جس کو کہتے ہیں اس کی سخاوت دنوں رات جاری ہے، لیکن پھر بھی اس کی رحمت کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے۔ أَرَأَيْتُم مَّا أَنفَقَ مُنذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، میرے آقا فرماتے غور تو کرو، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا ہے تب سے کتنا خرچ کیا، ہر مخلوق کو دے رہا ہے، ہر مخلوق کو۔ بھائی یہاں تو کم ہے، آپ بڑے بڑے جنگلات ہیں اس دنیا میں، سمندر میں کتنے قسم کے جانور ہیں، سب کو اللہ روزی روزانہ دیتا ہے، اور جتنا جس کو ضرورت ہے اتنا ہی دیتا ہے، کبھی کم ہوتا؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، مخلوق پیدا کیا، سب کو دے رہا ہے، لیکن بتاؤ روزانہ نوازتا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے خرچ نے اس کے دست کرم میں کوئی کمی پیدا نہیں کی، ہمیشہ کوئی کمی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے، ساری مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہے، نوازتا، لیکن کچھ کم کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش تو پانی پر تھا، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اس کے قبضے میں ترازو ہے، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، فرمایا جسے بلند اور پست فرماتا ہے، کبھی اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور کبھی نیچے گراتا ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ اسی کے اختیار میں سارے خزانے ہیں، جس کو چاہے کشادہ فرما دے، جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ فرما دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک بخاری اور کیا کہتے ہیں مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کے روایت میں یہ ہے کہ یمین اللہ ملعا، قال ابن نمیر ملعان صحاء لا یغیدها شیء اللیل والنہار، مفہوم یہ الفاظ مسلم شریف میں بدلے ہوئے ہیں۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کا دست کرم بھرا ہوا ہے، اور ابن نمیر نے ملعان صحاء فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ رات و دن کی کوئی چیز کم نہیں کرتی۔ آخری حدیث 2 لین کی ہے، یہ فصل پوری ختم مکمل ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم اسلام کی بارگاہ میں سوال ہوا ان ذرارع المشرکین، حضور السلام کی بارگاہ میں کفار کے بچوں کے متعلق پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ کافروں کے جو بچے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟
تو قالا حضور نے جواب دیا کہ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا اعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضور اس بات کا تذکرہ پیچھے درس میں ہم نے بتایا تھا، پچھلے والے سبق میں، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس بارے میں ہم نے یہ عرض کہا تھا کہ اس پر علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ مشرکین کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ فطرت سلیمہ پر، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، بعد میں جب اس کو شعور آتے ہیں اپنے ماں باپ کا مذہب اختیار کرتا ہے، یہودی بنا، نصرانی بنا، مشرک بنا، لیکن پیدا ہوتا ہے جب تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی سوال ہوا، یا رسول اللہ مشرکین کے بچے کہاں جائیں گے؟ تو میرے آقا نے ایک ہی جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ اس پر علماء نے فرمایا ہے کہ مشرکین کے بچے اگرچہ کافروں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے کفر نہیں کیا، نہ کوئی گناہ کیا ہے، اور اسلامی ایمان اور اسلام پر پیدا ہوئے، لہٰذا وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں اس طور پر جائیں گے کہ وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ جس طریقے سے مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جنت میں شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے، وہ مقام نہیں ہوگا۔ کافروں کے گھر پیدا ہونے والے جو بچے ہوں گے اور بچپنے میں فوت ہو گئے تو جنت میں تو جائیں گے لیکن جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ ایک قول علماء نے یہ فرمایا ہے۔ دوسرا فرمایا ہے کہ وہ جو ہے نا مقام اعراف ایک جگہ ہے، وہ وہاں پر رہیں گے، یعنی ان کو عذاب سے بچا دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال اس بارے میں علماء نے فرمایا کہ سکوت اختیار کیا جائے، اور چونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ بغیر کسی گناہ کے کسی کو سزا نہیں دیتا ہے، نہ کسی کو جہنم میں ڈالے گا۔ اگر کسی نے ظلم نہیں کیا اس کو جہنم میں ڈالے، یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا مشرکین کے بچے انہوں نے کوئی گناہ تو تھوڑی کیا ہے، نہ کفر کیا نہ گناہ کیا، تو کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اور وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جنتیوں کے خادم بنیں گے جنت میں، یا وہ مقام اعراف میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں حدیث پاک کے فضائل و برکات سے مالا مال فرمائے۔